ایک چیز جو میں سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں اس ملک میں ایسی عبادت گاہیں یا مسجدیں ابھی تک ہم نہیں بنا پائے جہاں پہ سب لوگ جا کے اکٹھے نماز پڑھیں. ہم اس کو مکتبہ فکر سے ڈفرینشیٹ نہ کریں. اگر میں نے نماز پڑھنی ہے اور وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے وہ ٹالرنس لیول بھی ہو, کیونکہ آپ نے بھی جتنی بھی باتیں بیان کی, جو کچھ کنسیپچول لیول پہ یا فقی لیول پہ جو بڑے بڑے ڈفرینس ہیں, آئی تھنک بائی اینڈ لارج جو آج کی جنریشن ہے شاید وہ ان چیزوں کو اس طرح ڈیٹیل میں نہیں سمجھتی. اسی لیے میرا آبجیکٹیو بھی تھا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. لیکن وہ جو آج کی جنریشن ہے یا تھوڑی پرانی جنریشن ہے, جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ یار ابھی بھی ہماری مسجدیں علیحدہ ہیں, عبادت گاہیں علیحدہ ہیں, ہم حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, تو وہاں پہ تو ہم سارے, میں اگر وہ پنجابی میں کہوں کہ بندے کے پتر بن کے ایک جگہ ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور سب کرتے ہیں. یہ چیز کیونکہ آپ نے اس اطاعت کے لیے اور عبادت کے لیے بہت سا کام بھی کیا ہے, کبھی ہم اس ملک میں یہ چیز دیکھیں گے کہ ہماری مسجدیں جو ہوں گی وہ سب مسلمانوں کے لیے ہوں گی, ریگارڈلیس آف دیٹ کہ ان کا مکتبہ فکر کیا ہے یا وہ کس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سوال پوچھ لیے ہیں, میں جتنے یاد آتے ہیں مجھے میں جواب دیتا ہوں. حج سے ہی شروع کرتے ہیں کہ حج میں جو ایک طرح کا طرز عمل ہوتا ہے نا, یہ ڈنڈے سے کروایا جاتا ہے. اگر حج انتظامیہ سعودی حکومت تھوڑی سی گنجائش دے تو پھر حج میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پاکستان بھول جائے گا. جو کچھ حج میں مثلا بریلوی جا کے اپنا حج کریں گے, بریلویوں کی بھی ایک قسم نہیں ہے, کئی طرح پیر جتنے جاتے ہیں یہ اپنے سٹائل سے حج کریں گے, شیعہ اپنے سٹائل سے حج کریں گے, دیوبندی اور اہل حدیث. تو ایک بڑا عجیب قسم کا ماحول بن جائے گا. یعنی یہ تو ایک سمجھیں کہ سعودی حکومت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرقے سیم پیج پہ رکھا ہے, بالکل وہی اسکرپٹ کہ ان کو محفوظ رکھا ہو کہ یہی کرنا ہے بس, اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی آپشن نہیں ہے. اجازت نہیں ہے آپ کو اپنی عقیدت ظاہر کروا کے یا جو اپنا فرقہ ہے جو اپنا وہ نہیں کرنے دیتے. اس میں شکوہ سب کو ہے, ان سے شکایت ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حج کے اندر یہ جو یکسانیت تھوڑی بہت ابھی قائم ہے تو اس میں ان کا بڑا حصہ ہے. یہ سختی جو وہ کرتے ہیں اس معاملے میں پاکستان میں بھی حج کی طرح سختی ہونی چاہیے کہ ان کو دین کے بنیادی اسکرپٹ میں مجبور کیا جائے کہ یہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے, یہی آپ نے کرنا ہے. تو پھر پاکستان میں بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب جہاں پر آتے ہیں ہم پاکستان میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد یا ایک عبادت گاہ نہیں ہے جس میں سارے آئیں, جبکہ پاکستان میں دوسری عبادت گاہوں کے علاوہ باقی ساری مثلا یونیورسٹیوں میں سارے وہاں موجود ہیں, شیعہ سنی موجود ہے, سینما میں سارے موجود ہیں, شوبز میں سارے موجود ہیں, مارکیٹ میں, انڈسٹری میں, منڈی میں, ٹرانسپورٹ میں. یعنی دین کے علاوہ جتنا میدان ہے اس سب میں ایک ہے, وہاں پتہ بھی نہیں چلتا شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, مسلم کون ہے. لیکن جو ہی دین میں آتے ہیں عبادت گاہ میں ان کے تیور بگڑ جاتے ہیں, آنکھوں میں خون آ جاتا ہے. وہاں یہ فرقہ واریت کے روپ میں ہے, جبکہ وہاں مثلا بزنس میں میرے علم میں ہے بہت سارے جہاں پر شیعہ اور وہابی بزنس پارٹنر ہیں اور بہترین بزنس کر رہے ہیں, بڑا کامیاب, اور ایک دوسرے کا احترام ساری چیز کرتے ہیں. لیکن یہی پارٹنر جب اپنی عبادت گاہ میں آتے ہیں تو ان کا تھوڑا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو اصولاً تو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جنریشن جو موجود ہے اس وقت, اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ فرقہ واریت کے اسکول میں ہوئی ہے. اسکول آف تھاٹ جو مذہبی ہے, فرقوں نے یہ شخصیتیں پالی ہیں یہ جو ابھی موجود ہیں, اور فرقوں میں فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, دوسرے کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے. مثلا ایک فرقہ جب اپنے ماتحت کی یا اپنے اسٹوڈنٹ کی پرورش کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ کئی سال, نہ کہ ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ, کئی سال تسلسل سے اس کو دوسرے فرقے کا باطل ہونا, گمراہ ہونا پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ. ان کا جہنمی ہونا مسلمانوں کا, یہ ہر فرقہ اپنے پیروکار کو اپنی ممبروں میں بتاتا. اب ظاہر ہے کہ جب جس نسل کو اتنا بتایا جائے کہ یہ فرقہ باطل ہے, یہ فرقہ گمراہ ہے, یہ فرقہ جہنمی ہے, تو انسان کے احساسات بن جاتے ہیں, اسی طرح گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو بنیادی تعلیمی ادارے ہیں یا تعلیمی نصاب ہے, اس کو ایک نئی نسل آپ کو اس آئیڈیا کے لیے پالنی ہوگی جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک عبادت گاہ ہو, کعبہ کی طرح سب اس میں آئیں اور اس میں کوئی تفریق نہ ہو.
ہر ایک اپنی اپنی عبادت کرے, شیعہ اپنی کر رہا ہو, سنی اپنی جس طرح نماز پڑھنی ہے پڑھیں, پڑھ جاؤ. تو اس کے لیے آپ کو ایک نئی نسل پروان چڑھانی ہوگی. جو نسل پہلی اس فرقہ واریت کے اندر پروان چڑھی ہوئی ہے وہ یہ چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ اس کے نزدیک جہنم ہے آگے. اگر ہم نے اپنی مسجد میں دوسرے کو آنے دیا تو ہم جہنمی ہو گئے, تو جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا. اس کنسپٹ کو آپ نے تبدیل کرنا ہے تو آپ کو, اور یہ کام, یہ فریضہ 3-4 محکموں کے ذمے ہے. وہ تینوں چاروں محکمے اپنا یہ فریضہ انجام نہیں دے رہے. سب سے پہلے مذہب, دین, ممبر و محراب کا یہ فریضہ ہے کہ وہ یہ تعلیم دیں, وحدت کی تعلیم دیں. دوسرا میڈیا ہے. میڈیا ہمارا پاکستان کا نہایت غیر سنجیدہ میڈیا ہے, اور میڈیا کی کئی شکلیں ہیں. پرنٹڈ میڈیا ہے, اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, لیکن سارے ہی غیر سنجیدہ ہیں, سارے ہی کمرشل ہیں. اور کمرشل میڈیا جب بن جاتا ہے تو اس کے معیارات ہی بدل جاتے ہیں. وہ لوگوں کو آگاہی دینا, ایجوکیٹ کرنا. مثلا ابھی میڈیا سے میں نے آج تک کسی پاکستانی میڈیا, سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا, ریگولر میڈیا میں نہیں دیکھا کہ لوگوں کو عام روزمرہ کی مثلا ٹریفک کے قوانین بتا رہے ہوں, صحت و سلامتی کے بارے میں کوئی آگاہی دے رہے ہوں, یا کوئی اور اس طرح کا قانون کا کوئی تعلیم دے رہے ہوں. یہ کام نہیں. جبکہ باقی دنیا میں بچوں کو, عورتوں کو, سب کو دن بھر میڈیا یہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو روڈ کیسے کراس کرنا ہے, آپ کو دوسروں کے رائٹس کا کیا خیال رکھنا ہے, تربیت والا جو ایلیمنٹ. ہاں, تربیت کا, کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے, آپ کو صفائی کیسے رکھنی ہے. ہمارا میڈیا ہمیشہ سنسنی پھیلانے, تنازع کھڑے کرنے, بحران, تہمتیں, کردار کشی اور اس کام میں لگا رہتا ہے, اپنا کام نہیں کر رہا. تیسرا ادارہ تعلیمی ادارے ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, مدرسے ہیں, دینی مدرسے ہیں. یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. یعنی جن کا کام ہے قوم کی اخلاقی تربیت کرنا یا ان کی شخصیت سازی کرنا, وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کام نہیں کر رہے. اس لیے ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کے تائید کے لیے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ کام ناممکن نہیں ہے. عروۃ الوثقیٰ اس کی بہترین مثال ہے کہ یہاں پر باوجود اس کے کہ شہرت اس کی یہ کہ شیعہ ادارہ ہے, لیکن آپ اس میں آ کے دیکھیں گے اس میں ہر مسلک کا آدمی ہے. یہاں ٹیچر سنی بھی ہیں یا شیعہ بھی ہیں, یہاں سٹاف کے اندر اہل سنت بھی ہیں یا سٹاف کے اندر شیعہ بھی ہیں. یہاں پر جتنے بھی متعلقہ ہمارے محکمے ہیں اس کے اندر دونوں ہیں. مسجد میں دونوں نماز پڑھتے ہیں, عبادت دونوں کرتے ہیں, اور کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ اگر کوئی اہل سنت اس مدرسے میں آتا ہے تو اس کو اجنبیت کا احساس ہو. مثلا آپ آئے ہیں, اہل سنت ہیں, تو آپ کو نہیں احساس ہوا ہوگا کہ کسی نے آپ کو سنی سمجھ کر کوئی ایسا بیہیویئر دکھایا ہو. نا, جو شیعہ کو پروٹوکول ملے گا وہی آپ کو ملے گا, اہل سنت کو. یعنی اس لحاظ سے کوئی تفریق نہیں ہے. یہ مسلمان ہے, بس مسلمان ہے, یہ کافی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم دی ہے. چونکہ وحدت کی باتیں عموماً ٹی وی چینلز پر, ٹاک شوز میں تو کرتے ہیں علماء, یا جب سرکاری اجلاس ہوتے ہیں ان میں کرتے ہیں وحدت کی بات آن کیمرہ بس. ہاں, لیکن اپنے مسجد میں جا کر نہیں کرتے. بلکہ یہ ایک میں دلچسپ لطیفہ سناتا ہوں. ہر سال حکومت ایک محرم کی آمد پر ایک میٹنگ کرتی ہے. اس سال بھی ہوئی ہے. تمام مسالک کے چیدہ افراد کو بلاتے ہیں. تو اس میں ایک سال 2-3 سال پہلے کی بات ہے شاید, تو انہوں نے میٹنگ کی, بلائی, اور یہ سارے لوگ گئے, وہاں کھانا بھی کھایا اور جماعت پڑھی. ایک ہی نماز جماعت میں سب نے شرکت کی. تمام سپاہ صحابہ کے بھی تھے اس میں, دیوبند کے بھی تھے, سب نے. اور ایک شخص نے دیکھ کے یہ منظر بڑی تعریف کی, کہا کہ اے کاش یہی جو ہے, یہ جو آج یہاں اس میٹنگ ہال میں ہو رہا ہے, یہی باہر بھی اس کو دہرایا جائے. تو وہاں کھڑے ہوئے کسی شخص نے, چونکہ اس میٹنگ کی سرپرستی ایک بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے, ان کی صدارت میں ہو رہی تھی, سرکاری میٹنگ تھی, تو انہوں نے کہا کہ اتنی وحدت اور یہ نماز حسین قائم کرنے کے لیے کم از کم ایک میجر جنرل یا بریگیڈیئر چاہیے تاکہ یہ کام ہو. یہ شعور کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوں کرو یہ کام, اور یہ کام ہم نے کیا ہے. آپ ہمارے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں وحدت کے, ان میں آپ دیکھیں آگے اہل سنت امام کھڑا ہوا ہے, پیچھے ساری جمعیت کھڑی ہوئی ہے, شیعہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, سنی بھی کھڑے ہوئے ہیں.
آگے کوئی شیعہ کھڑا ہوا ہے، پیچھے سارے اہل سنت بھی کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک عملی نمونہ ہے چھوٹی سی لیول پر، سطح پر ایک نمونہ ہے پاکستان میں کہ جو کام ایک جگہ ہو سکتا ہے سمجھو پورے پاکستان میں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے جتنی عروۃ الوثقیٰ کے پیچھے ہوئی ہے اتنی باقیوں کو بھی، اور امید ہے کہ ہوگا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ فضا بہتری کی طرف جا رہی ہے.